السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، کافی دن کے بعد آج پروگرام پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام ہے، اور آج اس کا 80واں یعنی 80 سیریل چل رہا ہے۔ اور آج ہم جس بات کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم نے سن 5 ہجری تک جو ہے وہ واقعات بیان کیے ہیں، اور جس میں آخری جو واقعہ بیان کیا گیا تھا تاریخی لحاظ سے وہ بنو قریظہ کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم سن 6 ہجری پر بات کریں گے، اور سن 6 ہجری ہم مکمل کریں گے۔ 6 ہجری مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو ساری ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کا ہم ایک تعارف پیش کریں گے، اور اس میں اس بات کا بھی خاص دھیان رکھا جائے گا کہ جس سے بھی شادی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جو اتنی شادیاں ہوئی ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ سن 6 ہجری میں ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ زینب کے نکاح کو خاص کر ہم ذکر کر رہے ہیں سن 6 ہجری میں جان بوجھ کر کے، اس پر لوگوں کا بڑا ہنگامہ ہے حضرت زینب کے نکاح پر۔ اور ہنگامے کی جو وجہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دشمن لوگوں نے یہ ہنگامہ برپا، کچھ ہمارے مسلمان ہسٹورین مورخین انہوں نے کچھ ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کے بارے میں لکھ دی کہ جس کی وجہ سے یہ ایک پروپیگنڈا کھڑا ہوا۔ ہم جان بوجھ کر کے ان کی پوری بات کو نیگلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا باتیں لکھی۔ گرچہ آپ کسی کی مخالفت میں بھی بات کہیں نا تو کم سے کم ایک مرتبہ پبلک کے اگر دماغ میں بات آتی ہے تو کنفیوز تو کرتی ہے۔ میں اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی ایسی کتاب آپ کی نگاہ کے سامنے سے گزر جائے تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت زینب کے بارے میں جو کچھ بھی خلاف باتیں کہی گئی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد زید سے ان کی بنی نہیں، اور زید نے ان کو طلاق دے دیا۔ زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ایک مرتبہ آپ نے بیت اللہ میں جا کر اعلان کیا تھا کہ زید ہمارے منہ بولے بیٹے ہیں، تو لوگ زینب کو ان کی بہو ماننے لگے تھے کہ یہ ان کی بہو ہے۔ تو اگر زینب نے طلاق بھی دے دیا، وہ زید نے اگر طلاق بھی دے دیا تو چونکہ یہ بہو ہیں لہذا بہو سے شادی نہیں ہو سکتی، بہو سے شادی حرام ہے آج بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ نہ وہ بیٹے بنے تھے نہ وہ بہو بنی تھی، لہذا آپ زینب سے شادی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر یہ شادی کی گئی، اور یہ شادی کا اشارہ اللہ نے کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بڑا فخر تھا، اور وہ بیویوں کے درمیان میں جب گفتگو کرتی تھی تو اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ میری شادی کا اشارہ آسمان پر سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ شادی نہیں تھی کہ آپ یہ شادی کریں، اور آپ کے دل میں یہ تھا کہ اگر ہم یہ شادی کر لیں گے تو لوگ بولیں گے دیکھو یہ بہو سے شادی کر لی ایک مرتبہ بہو،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں جو بات چھپا رہے ہیں نا، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ بات آوے کہ نہ وہ بیٹے بنے تھے نہ بہو بنے تھے، لہذا آپ شادی کر کے اس مسئلے کو نیست نابود کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو گیا اور اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کر دیا کہ آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے ہیں، اللہ اس کو ظاہر کرے گا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اشارے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ یہ 6 ہجری میں بڑے مشہور واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے۔ 6 ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پروردگار عالم نے حجاب کا حکم دیا، پردے کا۔ میں چاہ رہا ہوں پردے کے بارے میں آج ایک بہت ہی اچھی بات آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں مختصر رکھ دی جائے تاکہ آپ کو پوری پردے کی پالیسی پر نالج ہو جائے اور ہم اپنے گھروں میں اس بات کو لاگو کرنے کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اس پوری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اندر سے بدلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر یہ کہنے والا اور سننے والا دونوں کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ شریعت پر وہ عمل کرے تو پھر یہ تقریر کرنے کا اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پردے پر آپ نے بڑی گفتگو سنی ہوگی، بڑی لمبی چوڑی باتیں سنی ہوں گی، آج پالیسی کے طور پر بات سنیں آپ۔ حالانکہ سیرت کا پروگرام ہے لیکن میں جان بوجھ کر کے اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پردے کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پردہ کیسا کیا جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو؟ یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ کیا بتایا؟ نمبر 1، پردہ کیوں رکھا گیا ہے؟ معلوم اس وقت یورپ میں ایک بطور محاورہ ایک سینٹنس استعمال کرتے ہیں آج کل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الحیاء من شعب الایمان، حیا، شرم، عورت کی، مرد کی، سب کی، یہ ایمان کی ایک برانچ ہے۔ ایمان مطلب ایمان کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں اس میں سے ایک کیٹیگری شو کرتی ہے اگر بندہ حیادار ہے کہ صاحب یہ ایمان والا بھی ہے۔ یورپ کا جملہ ہے کہ شائنس از اے سکنس، حیا ایک ڈیسیز ہے، بیماری ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اور ان کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ جاننا ہے کہ پردہ کیوں ہے اور اس پردے کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ اپنے معاشرے کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ وہ پردہ جو حاصل کیا جا رہا ہے وہ ہمارے مقصد کو پورا کر رہا ہے یا محض ایک کیا ہے، ڈھکوسلا ہے۔ پردے کا اصل مقصد زنا پر کنٹرول کرنا ہے۔ اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ زنا پر کنٹرول کرنا ہے۔ حکمت اس کی ہے، وہ قرآن مجید نے جہاں پر زنا کے بارے میں بات کی ہے اس نے کہا لا تقربوا الزنا، اس نے یہ نہیں کہا زنا نہیں کرو، اس نے کہا زنا کے قریب نہیں جاؤ۔ آج آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ زنا بالجبر تو غیر قانونی ہے، زنا بالرضا کوئی چیز نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اس میں یورپ بھی شامل ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرب بھی شامل ہے۔ عرب کے جو قانون ہے اس میں بھی یہ ہے کہ زنا بالرضا کوئی چیز نہیں ہے، زنا بالجبر ہی گناہ ہے، زنا بالجبر ہی پنشمنٹ کرائم ہے، پنشمنٹ ملے گا، زنا بالرضا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مطلقاً زنا حرام ہے، چاہے بالرضا ہو اور چاہے بالجبر ہو۔ تو زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے مختلف اسٹیپس اٹھائے اسلام نے۔ ایک اسٹیپ بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا اسٹیپ اس نے اٹھایا کہ غیر محرم ایک ساتھ ایسی جگہ پر نہیں بیٹھیں
جہاں پر تیسرا کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جس سے جو کہ ان کا محرم ہو. یہ مثال نہیں سمجھے. مثال کے طور پر دو بہنیں بیٹھی ہیں, ایک چچا داد بھائی بیٹھا ہوا ہے, گرچہ یہ تین ہیں لیکن وہ تیسرا جس کو آپ مان رہے ہیں وہ بھی محرم نہیں ہے. تیسرا کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو محرم ہو. مثال کے طور پر ماں بیٹھی ہے, اس کی بیٹی بیٹھی ہے, اس بیٹی کا چچا زاد بھائی بیٹھا ہوا ہے, تو اب یہ جو ہے وہ محرم کی شکل میں ہے کیونکہ وہ اس کی ماں ہے. اس طریقے سے سب سے پہلا قدم اس نے اختلاط سے روکا, کو ساتھ نہیں ہو. دوسرا قدم اس نے روکا کہ اگر باہر نکلیں تو پرفیوم لگا کے نہیں نکلیں عورتیں, عطر لگا کے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کا عطر ہلکا ہو اور کلر والا ہو. اس زمانے میں پودوں سے عطر بنایا جاتا تھا, تو جب وہ لگاتے تھے نا تو وہ کلر مار دیتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کلر نظر آ جائے اور خوشبو نہیں آنی چاہیے, اس کو خود محسوس ہو, اچھی بات ہے. دوسرا اسٹیپ. تیسرا, آواز اس کی باہر نہیں جائے, اس کی پابندی. چوتھا اسٹیپ, کوئی ایسا زیور پہن کر کے نہیں نکلے جس میں آواز ہوتی ہے. پانچواں اسٹیپ, کوئی ایسے کپڑے پہن کر نہیں نکلے جو اٹریکٹو ہوں. اس کے بعد زنا ایک الگ مسئلہ ہے, یہ یہاں سے اس کو کیا کیا گیا ہے, کنٹرول کیا گیا. تو پردہ کیوں ہے؟ تاکہ زنا پر کنٹرول کیا جائے. اچھا, اب پردہ کیسے کیا جائے یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا جواب دیں گے پردہ کس سے کیا جائے. پردہ کیسے کیا جائے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ عورتیں پردہ کریں تاکہ پہچانی نہیں جا سکے. پہچانی نہیں جا سکے. پہچانی نہیں جا سکے سے مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک, کون جا رہا ہے یہ نہیں پہچان سکے آپ. کس عمر کی جا رہی ہے یہ نہیں پہچان سکے. یہ دو چیزیں اگر پردے کے باوجود بھی آپ کو معلوم ہو گیا, اس کا مطلب پردہ نہیں ہوا. کون جا رہا ہے, کس عمر کا جا رہا ہے, یہ دونوں باتوں کا آئیڈیا پردہ کرنے کے باوجود بھی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ نہیں کیا گیا. وہ جس حالت میں بھی ہے وہ بے پردہ ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ننگی ہیں. اس وقت یہ بات نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کی کہ کپڑا پہننے والی ننگی کیسے ہو سکتی ہے. آج ایک دم ہم کو سمجھ میں آ رہی بات کہ کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے اور ننگا بھی رہا جا سکتا ہے, دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے. اچھا, اگر نمبر ایک, نمبر دو پہچانی, نمبر دو جو چیز جس لباس میں بھی باہر نکلیں اٹریکٹو نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اٹریکٹو ہو گیا تو پردے کا مقصد کیا ہو گیا, ختم ہو گیا, یہ پردہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک عورت برقع پہن رہی ہے. آج جو ہمارا ماحول ہے آپ دیکھیں برقعے کی اتنی ڈیزائن, اتنی دکانیں کیا ہو رہی, کیا چکر ہے وہ ڈیزائن جو عورت, حالانکہ یہ جو پہلی بات تو وہ جو برقع پہن رہی ہے ایک فیشن کے لحاظ سے پہن رہی ہے, اس کا کوئی مقصد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا نہیں ہے. اگر شریعت محمدی پر عمل کرنا ہوتا تو وہ اس بات کو مد نظر رکھتی کہ برقع پہننے کے بعد ہم پہچانی نہیں جا سکے. اگر وہ برقع پہننے کے بعد پہچانی جا رہی ہے یا اٹریکٹو لگ رہی ہے تو برقعے کا مقصد فیل ہے, وہ چاہے کتنا بھی برقع پہنے ہو. اب برقعے میں نمبر ایک چیز اس کی کٹنگ ہے وہ غلط ہے. کپڑا ایسا ہے جو اٹریکٹو ہے, اس میں ایسی ڈیزائننگ کی جا رہی ہے, اس کو ایسا کلر دیا جا رہا ہے کہ وہ اٹریکٹو ہے. یہ جو ناک پیس لگا رہے ہیں یہ خود ایک خوبصورتی کی علامت بن چکی ہے, یہ خود ایک خوبصورتی کی علامت ہے. یہ سب پردہ نہیں ہے. اچھا, بعض عورتیں ہیں پردہ کر رہی ہیں, حالانکہ جہاں پر حدیث میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں پر ایک لفظ یہ بھی ہے کہ عورتیں جب کپڑے پہن کر جائیں تو وہ کپڑے ایسے ہوں جو گندے ہوں. آپ اندازہ کریں, ہمارے پاس آج چاہے مولانا صاحب ہوں
اور چاہے عوام ہو، ہماری عورتیں جب باہر جا رہی ہیں ہمیشہ گھر سے اچھی جا رہی ہیں، یہ قطعی شریعت محمدی کی مخالفت ہے۔ سب سے اچھی عورت کو رہنا چاہیے اپنے شوہر اور اپنے گھر میں، جس کا وہ قطعی اہتمام نہیں کرتی۔ مثال تو برقع پہن رہی ہے، مستقل حجاب میں جا رہی ہے، برقع پہن رہی ہے ایک عورت، 20 25 برقعے ہیں۔ اب اصل میں برقع اسے اتارنا نہیں ہے، جہاں کام کر رہی ہے یا بازار جا رہی ہے۔ اب وہ اگر ایک ہی کلر کا برقع پہن کر جائے گی تو اس کا مطلب نہیں، حالانکہ اگر وہ چاہے کالے رنگ کا 10 برقع بنا لے کہ گندا ہو تو ہم بدل لیں، لیکن وہ نہیں کر رہی ہے، ہر کلر کا الگ الگ بنا رہی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ برقع نہیں ہے، وہ بھلے برقع سمجھ رہی ہے۔ تو نہ ڈیزائن کے لحاظ سے دیکھ رہی ہے، اور نہ کلر کے لحاظ سے دیکھ رہی ہے، اور نہ اس کی کٹنگ کے لحاظ سے دیکھ رہی ہے۔ یہ تینوں کیفیت اگر برقعے میں ہے تو اس کا مطلب پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے۔ یہ تو یہاں کم ہے اس وقت، ابھی ہندوستان میں عربوں میں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ برقعے کی کتنی دکانیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا برقعے کی دکانیں ہیں۔ مطلب آدمی کو جو روز کھانے پینے کی چیز ہے وہ سب سے زیادہ گروسری فوڈ اسٹف کی دکانیں ہونی چاہیے، بھائی آدمی روز کھاتا پیتا ہے، اس سے زیادہ برقعے کی دکان ہے مارکیٹ میں، سمجھے؟ کیونکہ عورت کا تو ایک بہت بڑا وقت، بہت زیادہ پیسہ صرف اس میں برباد ہوتا ہے کہ ہم اچھی لگیں۔ اچھا وہی اگر نیت کر لیں اچھی لگنے کی اپنے شوہر کے لیے تو ثواب ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے تو گھر میں سب سے سڑا ہوا کپڑا پہنا جاتا ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ اس پالیسی کو ہم کو قطعی چینج کرنا چاہیے۔ مرد لوگ بھی اس بات کو غور سے سنیں، ہم عطر لگاتے ہیں، عطر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر عطر جیسے ہی آپ نے عطر کھولا اور عطر کھولتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تاکہ دوسرے اور خاص کر عورتوں کو گزرے تو ہم کو یہ عطر لگانا حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جو یہاں پر اس نیت سے عطر لگا رہے ہیں کہ عورتوں کے درمیان میں ہماری خوشبو ہو اور وہ ہم کو اچھا جانے، آپ نے فرمایا جب قیامت میں اٹھے گا تو اس کے بدن سے زبردست بدبو ہوگی، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ معلوم ہوگا کہ وہ بندہ ہے جو عطر لگاتا تھا کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو جب عطر لگاتا ہوں تو رب العزت کے لیے لگاتا ہوں، پروردگار عالم کو اچھا رہنا پسند ہے، لہذا میں اس لیے عطر لگاتا ہوں۔ عطر لگانے کی بہت سی وجہ ہوتی ہے۔ مسجد میں آ رہے ہیں، یہاں فرشتے ہوتے ہیں، نفیس ہوتے ہیں، لطیف ہوتے ہیں، ان کو بڑی نفاست ہے، مختلف قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پسینے سے آیا ہو، کوئی کام کر کے آیا ہو، لہذا مسجد میں بدبو نہ پھیلے، اس لحاظ سے عطر، یا ہمارے بدن میں کچھ بدبو نہ نکلے، لوگ ہم سے نفرت نہ کریں، یہ تمام وجہ عطر لگانے کی سنت ہے۔ لیکن اگر عطر لگاتے وقت یعنی کپڑا پہنتے وقت بھی یہی بات ہے، اگر کپڑا پہنتے وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، ہم اپنی بیوی کے لیے کپڑا پہنتے ہیں کہ ہماری بیوی کو اچھا لگے، جو معاملہ عورتوں کا ہمارے ساتھ ہے وہی معاملہ ہمارا بھی مرد عورتوں کے ساتھ ہے۔ ہم گھر میں سب سے خراب کپڑے پہن کر رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہاری عورت اچھی لگے، کپڑا اچھے پہنے، ایسے اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ جب شوہر ہمارے سامنے ہو تو اچھا لگے۔ تم اس کا دھیان تو کبھی نہیں دیتے، اپنے بارے میں بڑا سوچتے رہتے ہو تم۔ تو ہمارے کپڑے پہننے کی بھی وجہ ہم کو اندر سے معلوم ہونی چاہیے، ہم کیوں کپڑا پہن رہے ہیں، کیوں نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے بنوا رہے ہیں، کیوں بازار ہم جب جا رہے ہیں تو کپڑا بدل رہے ہیں۔ یہ ساری باتوں میں ہماری نیت پر ہی ثواب اور عذاب ہوگا۔ ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا مسلمان کا جو بغیر ثواب اور عذاب کے ہو، یہ بات آپ کو بتا دیں۔ ہمارے ہر کام میں یہ ثواب ملتا ہے اور یا کیا ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ نیت نہ کریں تو بیچ میں رہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہم اس پر مستقل گفتگو کرنے والے ہیں نیت کے بارے میں، جو بہت لمبی تقریر ہے، کہیں لمبی تقریر کا موقع ملے گا تو بات کریں گے آپ کے سامنے۔ بہرحال تو یہ ہے مقصد، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے پردہ کرنا ہے۔ اچھا، پردہ کس سے کرنا ہے؟ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، غور سے سنیے گا بات کو۔
ایک ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہمارے محرم لوگ ہیں جن سے ہم شادی نہیں کر سکتے، چاہے عورت کی بات لے لیں چاہے مرد کی بات لے لیں. یہ ایک کیٹیگری نمبر 1 ہے. نمبر 2 وہ کیٹیگری جو غیر محرم ہے لیکن رشتہ دار ہیں. اس میں چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، بھائی، ادھر سے ادھر سے سسرال کی طرف سے سالی ہے، نسبتی برادرز ہیں، یہ سارے جو رشتہ دار ہیں لیکن غیر محرم ہیں. نمبر 3 نہ رشتہ دار ہیں نہ محرم ہیں. پوری دنیا اسی 3 کیٹیگری پر ہے. بات سمجھے میرے نہیں سمجھ رہے؟ نمبر 1 کیٹیگری کیا ہے؟ محرم ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ غیر محرم ہیں لیکن رشتہ دار ہیں. نمبر 3 نہ محرم ہیں بلکہ غیر محرم ہیں اور غیر رشتہ دار ہیں. ان تینوں سے حقیقت میں پردے کی الگ الگ کیٹیگری ہے. ایک بات، ایک چیز اور بیچ میں آپ کو بتا دیں، ایک ہے پردہ اور ایک ہے ستر کا چھپانا. ایک ہے ستر کا چھپانا، ایک ہے پردہ. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پردہ اور ستر کے چھپانے میں. پہلے ستر سمجھ لیں. ستر کیا ہے؟ مرد کا ستر سب کے لیے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ کسی کے سامنے وہ نہیں کھول سکتا. بعض مرد لوگ گھر میں کیا کرتے ہیں، انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں، پہن کر کے کپڑا بدل لیتے ہیں، جبکہ بہن بھی گھر میں موجود ہے. بیٹی ایک دم حرام ہے، قطعی جائز نہیں. یا یہ کہ کبھی باتھ روم میں نہا لیتے ہیں اور ویسے نکل آتے ہیں، ایک دم ننگا ہے، ننگا پن ہے. تو ناف سے لے کر گھٹنے تک، چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو، سب کے سامنے یہ پردہ کرنا ہے مرد کو، چاہے مرد ہو. بات دوسری حماقت کرتے، مردوں کے سامنے جو ہے بدل لیتے کپڑا، حالانکہ وہ بھی حرام ہے. تو پہلا ہے ستر. ستر سمجھ گئے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ پورا کمپلیٹ ستر ہے مرد کا، ہر ایک سے اس کو پردہ کرنا ہے. عورت کا ستر، عورت کے ستر کے دو کیٹیگری ہے. عورت کا ستر عورت کے لیے، عورت کا ستر غیر عورت کے لیے. عورت کا ستر عورت کے لیے، عورت کا ستر غیر عورت کے لیے، یعنی مردوں کے لیے. چہرہ اور یہ اتنا ہاتھ اور پیر، قدمین جسے کہتے ہیں، یہ اس کے علاوہ پورا جسم اس کا ستر ہے. کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے، سوائے وہ عورتیں جو مومن عورتیں ہیں، ان کے لیے اس کو تھوڑی سی ڈھیل ہے. مومن عورت کے لیے مومن عورت کا پردہ یہاں سے لے کر کے گھٹنے تک ہے. یہ بعض لوگوں نے بیان کیا، بعض لوگوں نے کہا نہیں صاحب وہ بھی اس کے لیے بھی پورا ستر ہی ستر ہے. تو ستر کو کبھی بھی حجاب سے نہیں کریں. ستر الگ چیز ہے، حجاب. ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں آپ سے حجاب کا بیان کرنے جا رہے ہیں. یہ ستر کی بات بیچ میں آپ کو بریکٹ کی بتا دی تاکہ آپ کنفیوز نہیں ہوں. 3 کیٹیگری ہمارے پاس حجاب کی ہے. نمبر 1 کیٹیگری کون بتائی؟ محرم. محرم کے بارے میں تمام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہاتھ، چہرہ، سر کھل گیا. کبھی گھر میں عورت جو ہے وہ آستین چڑھائے ہوئے یہاں تک کپڑا دھل رہی ہے، یا کبھی آدھی پنڈلی کھول کر کے پوچھا لگا رہی ہے. لیکن گھر میں کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو محرم ہیں، غیر محرم کوئی نہیں. مطلب 2 بھائی مل کے رہ رہے ہیں. اب ایک بیوی جو دیورانی جٹھانی ہے، جو دیور ہے اس کا، وہ تو اس کا محرم نہیں، وہ نہیں کر سکتی یہ کام. گھر میں ماں ہے، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ ہی گھر میں ہیں جن سے ان سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ اس کے محرم ہے. ایسی شکل میں اس کا پردہ، یہ ساری گنجائش ہے. کبھی جو ہے وہ سینے پر سے دوپٹہ ہٹ گیا، کبھی سر پر سے دوپٹہ ہٹ گیا، کرنا نہیں ہے، ہٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا پیر کھل گیا، اتنا ہاتھ کھل گیا کام کے وقت پہ، یہ ساری چیزیں اجازت ہیں. کس کے لیے؟ جو کہ محرم ہے. یہ کیٹیگری الگ ہے. نمبر 2 سب سے خطرناک کیٹیگری جو ہے نا، وہ غیر محرم ہے اور رشتہ دار ہیں. ان سے آپ بچ بھی نہیں سکتے، لہذا ان کے بارے میں مسئلہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. بعض لوگ تشدد یہ کرتے ہیں،
کہ صاحب غیر محرم رشتے دار ہیں ان کے سامنے بھی پردہ کرتے ہیں. 1-8% لوگ کامیاب ہیں، ورنہ اس میں کوئی کامیاب نہیں ہے. وہ معاملہ پھنستا ہی پھنستا آیا کر کے. لہذا میں دونوں باتیں حدیث سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ جو غیر محرم رشتے دار ہیں، اس میں چچا داد، خالہ داد، ماموں داد، پھوپھی داد، بھائی، بیوی کی طرف سے بھی، شوہر کی طرف سے بھی. اس میں جس عورت سے اس کا سامنا ہے وہ عورت یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ بندہ کس مزاج کا ہے. یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، وہ مرد کی آنکھ دیکھ کر کے یہ سمجھ جاتی ہے یہ ہم کو کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے. وہ چاہے بولے منہ سے یا نہیں بولے، اس کے اندر یہ سینسر پاور لگا ہوا ہے. اگر وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ صاحب گھر کے ہمارے چچا داد بھائی ہیں لیکن ان کی نگاہ اچھی نہیں ہے، یہ اس کو لے کے چلے جائے گی 3rd کیٹیگری میں، غیر محرم غیر رشتے دار والے میں. ابھی اس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ سمجھ رہی نہیں صاحب یہ رشتے دار ہے، گھر کے غیر محرم ہے، رشتے دار ہے، تو اس سے ہاتھ، چہرہ اور قدمین کھول کر کے بیٹھ کر کے باتیں کر سکتی ہے. لیکن نہ تو بات میں ہنسی مذاق ہوگی اور نہ تنہائی. یہ دونوں باتوں کا دھیان رکھا جائے گا. نہ ہنسی مذاق ہوگا اور نہ کیا ہوگی، تنہائی ہوگی. اگر تنہائی اور ہنسی مذاق ہو رہی ہے تو چاہے وہ اتنا چوڑا کھولے، پورا بدن ڈھکے ہوئے پر، پھر وہ پردہ نہ کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، وہ اس مذاق کرنے کا گناہ ملے گا اور اختلاط کا گناہ ملے گا. بات سمجھے میری؟ اچھا، یہ جو میں نے 2 بتایا کہ وہ اس کو چاہے تو تیسری کیٹیگری میں رکھے یا دوسری کیٹیگری میں رکھے، اس پر حدیث سن لیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں آدمی. حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو فلاں آدمی آ رہے ہیں، یعنی یہ تمہارے رشتے دار ہیں، اگر پردہ کرنا چاہو تو ان سے پردہ کرو، نہیں پردہ کرنا چاہتے تو بیٹھی رہو. وہ بیٹھی رہی. اسی لیے آپ سے چہرہ کھلا رہا، ہاتھ کھلا رہا، پہل کرا. کچھ دن کے بعد اسی کیٹیگری کے ایک دوسرے رشتے دار آئے. انہوں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا فلاں. انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے کہ فلاں آدمی. کہا میں چلی جاتی ہوں تب ان کو بلائیے. میں چلی جاتی ہوں تب ان کو بلائیے. دونوں ایک ہی کیٹیگری کے رشتے دار تھے، لیکن ایک کے ساتھ انہوں نے یہ برتاؤ کیا، دوسرے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ عورت ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ 3rd کیٹیگری والا بندہ ہے یا 2nd کیٹیگری والا بندہ ہے. بات سمجھ گئے میری؟ اب آئیے تیسری کیٹیگری پر. یہ جو تیسری کیٹیگری ہے جس میں تمام دنیا شامل ہے، اس کے ساتھ جمہور جو امت کا فیصلہ ہے، خاص کر احناف کا فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کے ساتھ پورا بدن ڈھکے گی. چہرہ بھی اس میں شامل ہوگا اور پورا بدن کو بھی ڈھکے گی. یہ 3 کیٹیگری سے 3 طرح کے الگ الگ پردے ہیں. پبلک کنفیوز کیا ہوتی؟ نہیں صاحب وہ چچا داد بھائی سے نہیں ملیں گے، یا آپ اسی کو اسی کیٹیگری کے ساتھ جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک آپ کیا کریں گے، مسئلے پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. لہذا مسئلے پر عمل کرنے کی یہ ترکیب ہے کہ اس کو 3 کیٹیگری الگ الگ مانیں، اور الگ الگ ماننے کے بعد ہم اپنے گھروں میں اس کیٹیگری کے لحاظ سے اپنی عورتوں کو بات سمجھانے کی فکر کریں. اچھا، عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو پردہ ہے یہ حقیقت میں ہمارے اوپر ایک ایکسٹرا آرڈر لگا دیا گیا ہے. اس کی وجہ سمجھ لیں. ایک وجہ میں نے کیا بتائی تھی، حکمت زنا سے کنٹرول ہے. دوسری بڑی وجہ وہ بھی حکمت ہے. عورت کے فطرت میں، غور سے سنیے گا اس بات کو، اصل میں نے مشین نکال دیا ہے. عورت کی فطرت میں یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا رہے. کوئی عورت نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کسی دوسرے کا آدمی بن جائے، اور اگر کوئی ایسے شوہر عورت اگر ایسا چاہتی خدا نخواستہ تو وہ اب نارمل ہے، نارمل عورت نہیں ہے. نارمل عورت کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ ہمارا شوہر بازار جائے اور وہاں ٹریپ ہو کر کے پھنس کر واپس آوے. اسلام دین فطرت ہے، غور سے سنیے گا، اسلام دین فطرت ہے. وہ کہتا ہے جو تمہاری فطرت ہے
وہ میں نے قانون بنایا ہے۔ اب عورت کی فطرت یہ ہے کہ اس کے شوہر دوسرے کا نہ بن سکے۔ آپ بتائیے اس کی شوہر کی حفاظت اللہ کیسے کرے؟ وہ عورت جو سمجھ رہی ہے کہ ہم پر یہ قانون لادا گیا، نہیں، تیری فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قانون بنایا گیا ہے تاکہ تیرا شوہر دوسرے کا نہ بنے، تیرا رہے۔ اس وجہ سے یہ قانون ہے، ورنہ اس قانون میں عورتوں کو کوئی ڈی گریڈ نہیں دکھلایا گیا ہے۔ گھر کے عورت کے اوپر یہ لوگ پورے یورپ یہ لادنے کی فکر کر رہی ہے کہ تمہارے ساتھ اسلام نے جو ہے بڑی سختیاں کی ہیں۔ اگر اس کا یہ مزاج ہوتا کہ ٹھیک ہے ہمارا شوہر ہے، کبھی اس عورت سے تعلق رکھے، اس عورت سے تعلق رکھے، تو پردہ نہیں ہوتا۔ جب تمہارے مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر، آپ ذرا سے کبھی اپنی بیوی سے کسی عورت کی تعریف کر کے دیکھیے، وہ برداشت اگر کر رہی ہے تو جھوٹ بول رہی ہے تمہارے منہ پر، اس کو فوراً ٹنک جانا چاہیے۔ اگر وہ ٹنک رہی ہے تو اس کا مطلب صحیح چل رہی ہے، یہ اس کا مزاج صحیح ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے ٹنک پن۔ یہ ٹیڑھا جو حدیث میں آتا نا کہ پتلے سے پیدا ہوئی ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی اسی لیے رکھی گئی کہ وہاں پر ٹیڑھی ہو جب آپ اس طرح کی بات کریں، کیونکہ ہم آزاد پنچھی ہیں، بھاگیں گے بہت تیز، لہذا وہ عورت کے ٹیڑھے پن نے ہم کو سیدھا کر رکھا ہے، اور اگر وہ کہیں سیدھی ہو جائے تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے کھٹ سے، ذرا سے اگر وہ سیدھی ہوئی کہ ہم ٹیڑھے ہوئے۔ لہذا یہ جو ہمارے اوپر یورپ لادنا چاہتا ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ ایک زیادتی اور ظلم کیا گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ عورت کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ قانون بنایا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پردہ کریں تاکہ ان کے شوہر سیف رہیں۔ اس سیفٹی آپ شوہر کی یہ ساری ترکیب رکھی گئی ہے جو تیرے مزاج کے موافق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مختصر پردے کے بارے میں تھوڑی سی بات بیان کر کے اپنی بات ختم۔ یہ جو سن 6 ہجری میں بہت سی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی ہیں، میں آپ کو اس کے پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی میں 13 سال مکے کے نکل گئے جس میں کوئی بھی جھڑپ نہیں ہوئی ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ 10 سال میں 82 جھڑپیں جنگ ملا کر کے ہوئی ہیں ٹوٹل۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جہاں پر بھی پولیس یا فوج کی کاروائی ہوئی ہے وہ ٹوٹل ملا کر کتنی ہیں؟ 82 ہے۔ لوگ اس کو 82 جنگ کہہ دیتے ہیں، جنگ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہیں چوری ہوئی اور اسلامی جو پولیس تھی اس نے جا کر کے چھاپا ڈالا، چور کو پکڑا، وہ بھی 82 میں شامل ہے۔ اگر آپ ان جھڑپوں کو شمار کر لیں تو ایک شہر میں 1000 روزانہ جھڑپیں ہوتی ہیں۔ وہ پورے 10 سال کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں اور جھڑپیں ہوئی ہیں ان کو میں نے 2 لفظوں میں بتایا۔ جہاں پر فوجی کاروائی ہوئی ہے یا پولیس کی کاروائی ہوئی ہے، دونوں کو ملا کر کے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو ٹوٹل کتنی ہیں؟ 82 ہیں۔ اس 82 میں 16 جھڑپیں سن 6 ہجری میں ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 16 جھڑپیں۔ کبھی جو ہے وہ کوئی کسی نے مسلمان پر حملہ کر دیا تو 2-4 لوگ بھیج دیے گئے، کبھی کسی کا مال لوٹ لیا گیا تو ان لوٹوروں سے قبضہ کرنے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی ایسی بھی جس میں جھڑپیں ہوئی جس میں اللہ کے رسول خود بھی شامل ہوئے ہیں، تو وہ 2 ملا لیں گے تو 18 ہے۔ تو 16 اور 2 18۔ میں ایک ایک پر نہیں گفتگو کر سکتا ہوں کیونکہ بہت لمبی ہے، لہذا اس میں سے صرف ایک پر اپنی بات میں اپنی بیان کرتا ہوں۔ محمد بن مسلمہ، ان کے بارے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھڑپ کے جواب کے لیے بھیجا، تو وہاں پر جو کافر تھے وہ ثمامہ بن اسال تھے، یہ قید ہو کر آ گئے، سردار تھے۔ جب لائے گئے مدینہ، نماز کا وقت ہونے والا تھا، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کو 103 سے باندھ دو، نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے یہ دیکھیں کہ مسلمان اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ثمامہ بن اسال کے، یہ یمامہ قبیلے کے سردار تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بتائیے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ تو نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو یہ آپ کا حق ہے کیونکہ ہم نے قتل کیا مسلمان کو، اور اگر آپ چھوڑ دیں
تو آپ ایک شریف آدمی ہیں. اللہ کے رسول نے جواب سنا, کہا ٹھیک ہے, چلے گئے. کہا نہیں, چھوڑیے نہیں, کھولیے نہیں. دوسرے دن پھر آپ گزرے, پھر آپ نے سوال کیا, آپ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو ثمامہ نے کہا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ سے ہم احسان کی امید رکھتے ہیں. ادھر پھر چھوڑ کے چلے گئے. تیسرے دن پھر آئے, پھر پوچھا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میں نے کل آپ کے بارے میں بتا دیا, میں آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں. ادھر پر میں نے کو چھوڑ کھولو, کھول دیا. کھولنے کے بعد کہا کہ تم آزاد ہو اور تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, اگر جانا چاہو تو اپنے گاؤں چلے جاؤ. تھوڑی دور گئے, جا کر کے انہوں نے ایک باغ میں غسل کیا, وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. یہ ثمامہ بن اسال اتنے زبردست آدمی بعد میں ثابت ہوئے کہ جب مسلمہ کذاب جو یمامہ قبیلے کا آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس وقت یہ ان کے خلاف تھے اور اپنے ان لوگوں کو, یمامہ قبیلے کے لوگوں کو لے کر کے نکل کر باہر آ گئے کہ اب میں اس گاؤں میں نہیں رہوں گا کہ جہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک جھڑپ تھی جس میں یہ ایک واقعہ پیش آیا. انشاءاللہ زندگی رہی. اسلامی تاریخ میں 2 یو ٹرن بہت بڑے ہیں, 2 یو ٹرن ہیں جس نے پوری اللہ کے رسول کی زندگی کو ایک الگ راستے پر ڈالا. ایک اس میں سے ہجرت ہے اور دوسرا صلح حدیبیہ ہے. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو صلح حدیبیہ پر ہم پوری تفصیلی گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. بعض لوگ ای میل ایڈریس پوچھتے ہیں. جب یہ ریکارڈنگ گئی تو میں کہیں کہیں ای میل ایڈریس اس میں نوٹ کرا دیتا ہوں. پوری دنیا میں تقریر جا رہی ہے یہ. اگر کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا ہے یا اس تقریر سے متعلق کوئی بات ہے تو آپ ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کا ایڈریس ہے عمری قاسمی, UMERI QASMI. میں پھر سے کہہ رہا ہوں UMERI QASMI, عمری قاسمی @yahoo.com. انشاءاللہ روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ ای میل چیک کریں, سوال جواب جو بھی آتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں.